یہ ہے خلاف۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک حضرت عمر چکر لگایا کرتے، اور حضرت عمر نے یہ ادا اپنے پیارے نبی سے سیکھی تھی۔ رسول اللہ بھی آواز لگایا کرتے تھے الصلاۃ الصلاۃ۔ باقی روایتیں اگر نہ بھی ہوں تو یہ روایت تو موجود ہے کہ حضرت علی مدینہ منورہ میں تھوڑا دور آپ کا گھر تھا جو کرائے پہ لیا گیا۔ ایک مہینہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی، اللہ کا رسول فجر کی نماز کے وقت حضرت علی کے دروازے پہ جا کر آواز لگاتے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تشریف لائے مسجد نبوی میں، لوگوں کو نماز کے لیے جگہ جگہ کر مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ میرے دوستو، مسجد نبوی میں جہاں میرے نبی کے یاران با وفا موجود ہیں، جہاں تابعین موجود ہیں، جہاں صحابہ کی اولادیں موجود ہیں، وہیں پر ان نوریوں کی صف میں ایک بدبخت موجود ہے جو کہ ایک روایت کے مطابق نصرانی ہے، ایک روایت کے مطابق مجوسی ہے، نام ابو لولو فیروز ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ جنگ نعامت کے اندر قیدی بنایا گیا، اور اس کو جب قیدی بنا کر مدینے لایا گیا، اس نے بڑی گہرے طور پر مطالعہ کیا۔ یہ اپنے ملک کے اندر بڑا بااثر آدمی تھا، لیکن جب قیدی بن کے آیا تو اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارے ملکوں کے ملک اگر فتح ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے طاقت عمر کے عدل کی ہے۔ سمجھ گیا؟ وگرنہ یہ عرب کے بادیہ نشین جن کے اپنا طور کا گھر نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، یہ جناب قبضے کرتے کرتے دنیا کی سپر طاقتوں روم اور فارس کو ٹکر دے کے ان کے ملکوں کے ملک فتح کر کے آ گئے۔ حیرت کی بات ہے، 3000 کے لشکر کے ساتھ خالد بن ولید جاتے ہیں۔ پہلے دن جناب اللہ چیلنج کرتے ہیں، ہاں بھائی یہ شہر ہمارے حوالے کرو۔ ایک طرف 3000 کی ایک ٹولی کھڑی ہے اور دوسری طرف 90,000 کا لشکر کھڑا ہے۔ ان کا سربراہ ہے، کہتے ہو یار یہ کہیں پاگل لوگ تو نہیں ہیں، 3000 ہیں اور ہم 90,000 کو، اور ہم پوری پاور ہیں، سپر پاور ہیں، اور ہمارے ہی شہر میں آ کر ان کے پیچھے کوئی رسد کا سلسلہ بھی نہیں، ہمیں چیلنج کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے جاسوس بھیجے، کہنے لگا ذرا اولیاء بدل کے جا کے چیک کر کے آؤ نا کہ ان کی طاقت کیا ہے، کیوں یہ کر رہے ہیں۔ وہ واپس آیا، کہنے لگا کھانے کے لیے کچھ نہیں، چج کے کپڑے نہیں، چج کے ہتھیار نہیں، چج کی سواریاں نہیں۔ تو کہا یار یہ اتنے سواریاں ملکوں کے ملک فتح کر کے کیسے رہے؟ کہنے لگا میں نے ایک چیز دیکھی ہے، ایمان ان کا بڑا پکا ہے۔ ان کے ایمان کے پکا ہونے کی صورت یہ کہ ایک شہر فتح نہیں ہو رہا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جرنیل پریشان ہو گیا۔ ایک دن آپ نے فرمایا سوچو کہیں ہم سے کوئی سنت رسول تو نہیں رہ گئی۔ صحابہ نے عرض کیا جی 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 حضور ایک سنت تو رہ گئی، اتنے دن ہوئے سفر میں تھے، مسواک ہم نے نہیں کی ہے۔ آپ نے فرمایا چلو اب سارے نہر کے کنارے بیٹھو، توڑو مسواک اور مسواک کرو اپنے دانتوں میں۔ بیٹھ کے یہ مسواک کر رہے تھے، ان کے جو چلے کے اوپر بیٹھے ہوئے اوپی تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کیا؟ اور انہوں نے کہا دانت تیز کر رہے ہیں، لگتا ہے ان کا کچا چبانے کا دل کرتا ہے۔ انہوں نے خود بخود کلے کھولے پیغام بھیجا، ارے بھائی ہمیں کچا نہیں چبانا، یہ لو ملک فتح کرنا ہے، شہر فتح کرنا ہے تو شہر فتح کر دو۔ یہ ہے سنت کی برکت، ایمان اور یقین کتنا پکا ہے۔ تو یہ نہاون کی جنگ میں، مشہور جنگ نہاون، اس جنگ میں یہ قیدی بن کے آیا تھا، نام تھا اس کا ابو لولو فیروز، اور اس نے ایک دفعہ حضرت عمر کو دھمکی بھی لگائی تھی، اور یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کا غلام تھا، اور یہ جو ہے نا یہ لوہے کا کام کرتا تھا۔ تو اس نے اس دن منصوبہ بنایا، اپنا تیز دار خنجر تیار کیا اور اس تیز دار خنجر کو زہر سے بجھایا، اور یہ آ کر صف میں پہلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ کیا بولا میں نے؟ پہلی صف میں
کھڑا ہو گیا. صرف نمازیوں کی صفیں دیکھ کر بندہ پریشان نہ ہو جائے. کبھی کبھی جوتے چور بھی صفوں میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی خودکش قاتل بھی آ کر صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو اصل پتہ تب چلتا ہے کہ یہ نمازی ہے, یہ تقریب کار ہے, جوتے چور ہے, یہ کیا ہے, کہ جب اس کا رشتہ امام کے ساتھ پتہ چلے کہ امام کے ساتھ اس کا رشتہ کیسے. بہرحال حضرت سیدنا عمر بن خطاب ابھی جماعت کھڑی ہوئی, آپ جیسے ہی مصلی پہ کھڑے ہوئے, جماعت کھڑی ہوئی, یہ بدبخت آگے بڑھا. اس نے پھرتی کے ساتھ 3 بار اس تیزدار خونی خنجر سے آپ کے پیٹ میں کیے, جس سے حضرت عمر مصلی پہ گر گئے. حضرت عمر نے آواز لگائی, آپ نے فرمایا مجھے قتل کر دیے. پیچھے جو صحابہ تھے وہ تو مست اللہ کی عبادت میں تھے. آپ نے فرمایا پکڑو اس کتے کو, اس نے مجھے قتل کر دیا, مجھے زخمی کر دیا ہے. چنانچہ میرے نبی پاک کے صحابہ اور دیگر لوگ اس بدبخت کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے. اس نے جو آگے آتا اس پر خنجر سے حملہ بر ہو جاتا. اس نے 13, یہ ایک روایت میں 12 لوگوں کو زخمی کیا, جن میں سے بعد میں 6 شہید ہو گئے. چنانچہ جب یہ پکڑا گیا تو یہ بدبخت, اس نے جب دیکھا کہ اب اور کوئی چارہ نہیں تو اس نے خودکشی کر لی. یہاں پر یہ بات بھی پلے باندھیے, یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ خودکش حملے مسلمانوں نے شروع نہیں کیے, یہ تو مسلمانوں کے خلاف شروع ہوئے ہیں. کوئی گل سمجھ آئی؟ یہ خودکش حملے مسلمانوں نے شروع نہیں کیے, مسلمانوں کے خلاف شروع ہوئے. تو یہ پہلا خودکش حملہ تھا اسلام کے اندر, اسلامی تاریخ میں, جو کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گیا. حضرت عمر پاک کو جلدی جلدی ان کے زخموں پر کپڑا باندھ کر اٹھا کر گھر لایا گیا. جناب حضرت عمر گھر میں آئے, اللہ اللہ زخموں سے خون بہ رہا ہے, لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں لوگوں نبی کی مسجد میں جماعت کون کروا رہا ہے؟ صحابہ پریشانی کے عالم میں کہ اب کیا ہوگا. چنانچہ جلدی جلدی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے نماز پڑھائی. پہلی رکعت میں سورہ عصر پڑھی, دوسری رکعت میں سورہ کوثر پڑھی, اور یوں یہ بڑی مختصر سی فجر کی نماز ادا ہوئی. اللہ اکبر. اب ذرا چند چیزیں آپ سنیے. آپ نے اللہ کے نبی کے یہ یار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر 3 دن باحیات رہے, لیکن جب طبیب کو بلایا گیا کہ زخموں کو چیک کرے تو طبیب نے دیکھا زخم گہرا ہے. اس نے پوچھا کیا پینا پسند کریں گے؟ آپ نے فرمایا مجھے نبیذ, مجھے کھجوروں کا شربت پسند ہے. جب پلایا گیا تو وہ زخموں سے باہر نکلا. عرض کی حضور زخم بڑا گہرا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے زخموں پہ ہاتھ رکھا, پھر فرمایا کہ اب جو ہونا ہے لکھا ہوا ہو کے رہے گا. اب ذرا واقعہ سنیں. حضرت عمر چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے. کیا تھا بولو؟ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے. حضرت عمر چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں, ادھر حضرت علی اور امام حسن ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. حضرت علی نے دیکھا حضرت عمر بستر پہ لیٹے ہوئے چپکے چپکے رو رہے ہیں. حضرت علی آئے, آ کر دلاسا دیا, پاس بیٹھے, فرمایا امیر المومنین آپ اور رو رہے ہیں, بڑی بڑی شدتوں میں, بڑی بڑی سختیوں میں, بڑے بڑے مشکل مرحلوں میں ہم نے آپ کے آنسو نہیں دیکھے, آج عمر کیوں رو رہا ہے؟ حضرت علی کی یہ بات سن کر حضرت عمر بولے. آپ نے فرمایا اے علی میں کسی اور مسئلے پہ نہیں رو رہا, عمر تو اس لیے رو رہا ہے کہ عمر کا انجام کیا ہوگا, اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ نے فرمایا یا امیر المومنین, اے عمر بن خطاب, میں آپ کو بشارت دیتا ہوں اس حدیث کی جو میں نے اپنے کانوں سے رسول خدا سے سنی ہے. سبحان اللہ کی آواز.
حضرت عمر کی آنکھیں چمک اٹھی، فرمایا بولو علی تم نے اللہ کے نبی سے کیا سنائے؟ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا سمعت رسول اللہ وہو یقول ابو بکر و عمر سیدہ قبول عدل جنہ، و ابو بکر اور عمر جتنے بھی بزرگ جنتی ہیں ان کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ حضرت علی المرتضی کی یہ بات سن کر حضرت عمر آپ کے چہرے پر خوشی کے اثرات آئے، فرمایا اے علی کیا آپ میرے جنتی ہونے کی گواہی دے رہے ہیں؟ فرمایا ہاں امیر المومنین، علی گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عمر نے مڑ کے دیکھا، فرمایا حسن تم بھی اپنے بابا کی گواہی میں شریک ہو جاؤ۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت علی نے فرمایا میں نے رسول خدا سے سنا ہے عمر و سراج اہل الجنہ، عمر تو جنت کا چراغ ہے، عمر تو جنتیوں کے لیے چراغ کی مانند ہے، میں نے یہ خود سنا ہے۔ حضرت عمر بے قرار ہو گئے، فرمایا علی اگر اچھا سمجھو بھلا سمجھو تو مجھے یہ لکھ کے دے دو۔ حضرت علی نے فرمایا کیا میری زبان پہ یقین نہیں؟ فرمایا علی نانا معاملہ کچھ اور ہے۔ حضرت علی نے حکم کی تعمیل کی اور جا کر لکھ کے دیا کہ میں نے رسول خدا سے یہ حدیثیں سنی ہیں۔ حضرت علی کی تحریر حضرت عمر نے دیکھی، اسے چوما، حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کر فرمایا اور جب میں مر جاؤں مجھے غسل دے چکو، مجھے کفن پہنا چکو تو میرے سینے پر یہ تحریر علی کی رکھ دینا۔ اگر اللہ نے عمر سے سوال کیا کہ بول عمر تو کیا لے کے آیا ہے تو میں عرض کر دوں گا مولا میرے پاس علی کی یہ تحریر ہے، علی نے نبی پاک کی یہ حدیث مجھے سنائی ہے کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے، عمر جنتی بزرگوں کا سردار ہے۔ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے کہ حضرت عمر نے گویا یہ وصیت فرمائی کہ جب میں مروں تو رکھنا، جب میں مروں تو رکھنا، جب میں مروں تو رکھنا، قبر میں نوشت یہ، جب میں مروں تو رکھنا، قبر میں جب میں مروں تو رکھنا، جب میں مروں تو رکھنا، قبر میں نوشت یہ تحریر ہے علی کی، تحریر، بولو بولو تحریر ہے علی کی، تحریر ہے علی کی، دلیل بہشت یہ تحریر، بھائی سارے مل کے پڑھ لو، تحریر ہے علی کی، تحریر ہے علی کی، تحریر کی دلیل یہاں کئی مردود قسم کے لوگ وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے کچھ معاذ اللہ کچھ کٹھیا کام کیتے ہونے نے تاں رو رہے سن نا، ورنہ اگر آپ کو پتا ہے آپ کہتے ہو کہ حضور نے فرمایا عمر شہید ہے، عمر جنتی ہے، عمر فی الجنہ، یہ ساری باتیں اگر حضرت عمر کو سنی ہوئی تھی تو پھر کیا یقین نہیں تھا نبی کی بات پہ؟ تو جب یقین تھا تو پھر یہ رونا کس بات کا؟ میں نے کہا حضرت عمر کی بات چھوڑ، بتا رسول خدا دن میں 70 بار استغفار نہیں فرمایا کرتے تھے؟ سبحان اللہ کی آواز ہے یار۔ کیا یہ موجود نہیں ہے کہ افلا اکون عبدا شکورا؟ جب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ تو بخشے ہوئے آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، آپ راتوں کو جاگ جاگ کر اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے رب کا شاکر بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ تقوی حضرت عمر کا یقین ہے
لیکن ساتھ ساتھ یہ کیا ہے آپ کا؟ بولو بولو پھر بولو، تقویٰ ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگر اس طرح تو کیا مولا علی زندگی میں نہیں روتے رہے؟ کیا حضرات حسنین کریمین نہیں روتے رہے؟ آپ مناجات امام زین العابدین پڑھیں تو آپ کا کلیجہ پھٹ جائے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں ایک جمعہ حضرت امام زین العابدین کی مناجات کے حوالے سے میری انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت امام زین العابدین تو کیا یہ بخشے ہوئے لوگ نہیں ہیں؟ پھر وہ کیوں روتے تھے؟ جو تمہارا جواب ہے وہی ہمارا بھی جواب ہے۔ سبحان اللہ کی آواز۔ حضرت عبداللہ بن عباس ایک دن بیماری کے لیے ایام میں آئے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ رو رہے، شاید یہ حضرت علی سے پہلے گئے ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابن عباس مجھے آخرت کا معاملہ رلا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ آپ کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ فرمایا عبداللہ بن عباس کون سی 3 چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا جب آپ بات کرتے ہیں تو سچ کرتے ہیں، جب آپ سے کوئی رحم کی اپیل کرے تو آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو انصاف سے کرتے ہیں۔ فرمایا ابن عباس کیا قیامت والے دن اللہ کے دربار میں تم ان 3 چیزوں کی گواہی دو گے؟ فرمایا کیوں نہیں دوں گا؟ اللہ کیوں نہیں دوں گا؟ دوں گا جی۔ دوستان عزیز ذرا سوچئے اتنی بڑی بڑی ہستیاں، ان کو کتنی فکر آخرت ہے، اور ہم لوگ کہ جن کی کسی قسم کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے سوائے کلمے کے، اور ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے دن کیسے، ہماری راتیں کیسی ہیں، ہماری عبادت کیا، ہمارے معاملات کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے ایک عام کام کیا، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کے فرمایا عبداللہ بن عمر جاؤ، جا کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے جا کر سوال کرو اور ان سے عرض کرو کہ ام المومنین عمر یہ درخواست کرتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو حجرہ آپ کا ہے، میں چاہتا یہ ہوں اس حجرے میں آپ مجھے دفن کی اجازت دیں تاکہ ہم تینوں یار اکٹھے ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اجازت لینے گئے، اور جب تک آپ اجازت لے کے واپس نہیں آئے آپ کی نظریں دروازے پہ جگی۔ ادھر حضرت عبداللہ بن عمر کی قدموں کی آٹ آئی، حضرت عمر بے قرار ہو کر اٹھ بیٹھے اور اٹھ کر فرمایا او بیٹے بول ام المومنین نے کیا جواب دیا ہے؟ عرض کی بابا جان میں گیا، میں نے دیکھا ام المومنین بیٹھ کے رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی اور آپ کے لیے متفکر تھی۔ جب میں نے ان سے پوچھا، میں نے ان سے اجازت مانگی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی تاکہ میں اپنے شوہر نامدار اور اپنے بابا کے ساتھ لیٹ جاؤں، لیکن اے ابن عمر میں سمجھتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ حق عمر کا ہے، جاؤ انہیں کہو عائشہ نے اپنا حق آپ کو دے دیا ہے۔ دوستان گرامی حضرت عمر نے جب یہ سنا آپ نے فرمایا ما کانا شیئن اہم الیہ من ذالک المرجع، فرمایا عمر کو اور جب یہ لیٹنے کی جگہ مل گئی ہے تو عمر کو اس سے آگے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب سمجھ آئی یا اللہ مجھے شہادت دے اور نبی کے شہر میں دے۔ یہ نبی کے شہر میں کیوں اجازت مانگ رہے تھے؟ کیونکہ حضرت عمر کو شاید پتا تھا، اور وہ حدیث دیکھو میرے نبی نے ابھی دفن انہوں نے آج ہونا ہے، اور میرے نبی نے پہلے فرما دیا تھا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے ابوبکر اور عمر کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکلوں گا۔ وہ رسول خدا نے پہلے ہی بتا دیا ہم یہاں چلتے اکٹھے ہیں۔ ایک دن یہ تشریف لا رہے تھے نا، درمیان میں حضور ایک ہاتھ میں ابوبکر پاک کا ہاتھ، ایک ہاتھ میں حضرت عمر پاک کا ہاتھ، یہ آ رہے تھے، دیکھنے والوں نے دیکھا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہاکذا نحیا، ہم اکٹھے یوں ہی حیات میں رہیں گے، اکٹھے ہی ہم دنیا سے ہمارا جب خاتمہ ہوگا تو اکٹھے ہماری قبریں بنیں گی اور اکٹھے اللہ کے دربار میں ہاتھ پکڑ کے اٹھیں گے۔